الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام حمد و صلات کے بعد آقائے نامدار مالک شش جہاد بالی کون و مقام وجہ تخلیق کائنات ہم سب کے جانوں کے ایمان کے مالک احمد کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پاک مقدس منور معمر اعلیٰ و بالا بارگاہ میں درود شریف پیش کرنے کے بعد دعا ہے اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں کہ جس کے کن کہنے سے پوری کائنات بن گئی. دعا ہے اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جو پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دیتا ہے. دعا ہے اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں ڈال دیتا ہے. دعا ہے اس مالک ازل کی بارگاہ میں کہ جو پہلے زندہ کرتا ہے پھر مارتا ہے پھر دوبارہ اٹھائے گا. یہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے. دیکھیے وقت خاصا ہو چکا ہے، بڑی مختصر سی میری حاضری ہے. میرے لیے یہ بھی اعزاز کی بات ہے کہ مولا استاذ گرامی کے سامنے لب کشائی کا موقع مل رہا ہے. پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس. اس شعر پر مجھے پتہ چل جائے گا ایک بات یہ بھی آپ کی اور میرے ذہنوں کے اندر ہے، چاہے محفل فجر کے بعد ہو، چاہے رات کو ہو، چاہے ظہر کے بعد ہو، جب بھی ہو عاشق ہر دم تر و تازہ رہتے ہیں. اب یہ آپ کی ذات مجھے بتائے گی اس شعر پر کہ آپ کی پرواز کہاں تک ہے. سماعت کی کہ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. ایک بات دیکھیے، آپ تقریباً 3 جمعۃ المبارک ہو چکے ہیں. آج میرے خیال سے چاند کی 17 ہو چکی ہے. یہی سنتے آ رہے ہیں شان فضیلت مناقب کہ مولا استاذ گرامی سے آپ نے سنا ہوگا. میں نے بھی وہی باتیں کرنی ہے جو کہ مولا استاذ جی نے آپ کو سنائی ہے. میں نے بھی وہی کرنی ہے کہ انداز بیاں بدل دیتا ہے بات میری. انداز بیاں بات وہی ہے، انداز بیاں بدل دیتا ہے بات میری، وگرنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے. امام الانبیاء کی غلاموں، دیکھیے
ایک بڑا لطیف خوبصورت نقطہ پہلا آپ کے دامن میں ڈالنے لگا ہوں. میری تقریر کوشش کیجیے گا مراقبے میں نہیں بیٹھنا، آنکھ کھول کے مجھے دیکھنا ہے، پتہ چلے کہ آپ مجھے سماعت کر رہے ہیں. اس کائنات کے اندر، اس کائنات کے اندر اور اس کائنات کے اندر ایک کام رب نے کیا ہے. توجہ چاہتا ہوں، بڑی توجہ، اپنی ذہن اور دل کی کھڑکی بالکل کھول لیجئے. اس کائنات کے اندر اور اس کائنات کے اندر ایک کام رب نے کیا اور ایک کام ابو بکر نے کیا. ابو بکر صدیق کے علاوہ کوئی ہستی نہیں وہ کام کر سکی. وہ کام میں آپ کو بتانے لگا ہوں. دیکھیے، سننے کے لیے تیار ہے نا؟ سنیے پھر. ایک کام رب نے او ادنا کی کرسی پر بیٹھ کر، ایک کام او ادنا کی کرسی پر مصطفیٰ کو بٹھا کر رب نے کیا ہے. پھر کہہ رہا ہوں، ایک کام او ادنا کی کرسی پر بٹھا کر مصطفیٰ کو بٹھا کر رب نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اور ایک کام غار ثور میں بٹھا کر مصطفیٰ کو ابو بکر نے دیکھا ہے. بولو بولو ذرا. اللہ تعالیٰ تھانو سلامت رکھے. لیکن میں ہجے بھی تھوڑے تے راضی نہیں. دوبارہ میں آپ نے ویکھنا وا، کیونکہ ماشاءاللہ اے رب کعبہ دی قسم ہے، اے اللہ تعالیٰ نے اے سنیاں نو شعور دیتا ہے. سنیاں نو شعور دیتا ہے کہ جدوں صدیق پاک دا مہینہ ہونا اساں اودوں بھی میلاد مناونا ہے. جب عمر پاک کا مہینہ آئے گا تب بھی ہم اسی جگہ پر میلاد منائیں گے. جب عثمانی غنی کا مولا علی پاک کا ہوگا تب بھی ہم وہ ان دنوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. کیوں؟ اے صدیق تجھ پر صداقت ناز کرتی ہے. تھوڑا جا اپنا ووکل بڑھاؤ، میرے تو پاویں کٹ بولو لیکن بولو سے. اے صدیق تجھ پر صداقت ناز کرتی ہے. اے عمر تجھ پر عدالت ناز کرتی ہے. اے صدیق تجھ پر صداقت ناز کرتی ہے. اے عمر تجھ پر عدالت ناز کرتی ہے. اے عثمان تجھ پر شرافت ناز کرتی ہے. اے علی تجھ پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اے حسین تجھ پر شہادت ناز کرتی ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ خود امام نہیں ہے لیکن امامت کو ناز ہے. خود نہیں امام، امامت کو ناز ہے. سیدہ خود نہیں امام، امامت کو ناز ہے. سیدہ تیری طہارت پر سلام ہے. میں نے صرف 2 سے 3 باتیں کرنی ہے، اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے گل میری مکمل ہو جائے گی. دیکھو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اب کیونکہ نام آپ کا تو ابو بکر ہے ہی نہیں ہے. دیکھیے نام آپ کا ابو بکر نہیں ہے، نام آپ کا صدیق نہیں ہے. کیویں بنیا؟ بس یہ بات میں نے آپ کے سامنے آپ کی جھولی میں ڈالنی ہے. دیکھیے نام تو آپ کا عبداللہ ہے نا، تو ابو بکر کیسے بنا؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تب آپ مکے میں نہیں تھے.
تب آپ مکے میں نہیں تھے، آپ یمن میں تجارت کی غرض سے آپ گئے ہوئے تھے، کیونکہ کپڑا کا کاروبار کرتے تھے۔ اب جب وہاں پر گئے تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا یار میں نے سنا ہے قبیلہ ازد کا ایک ولی یہاں پہ رہتا ہے۔ پتا چلا ولی دی زیارت کرنا صدیق پاک دی سنت بھی ہے۔ قبیلہ ازد کا ایک ولی رہتا ہے، یاروں دی زیارت نہ کر آئیے۔ سارے کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے جی۔ جب مجھے دیکھیں ذرا، جب کمرے کے اندر داخل ہوئے، وہ بابا تورات کا عالم تھا، حافظ تھا، ولی تھا، نیک تھا، بابا تھا، بزرگ تھا۔ جب بابا جی نے، بزرگ نے ایک نگاہ جناب صدیق کی آنکھوں میں ڈالی، ابھی قدم کمرے میں داخل ہوا ہے، قدم ابھی رکھا ہے، بابا جی نے اس طرح پلکیں، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، پلکیں لٹکی ہوئی ہیں، سفید بال ہیں۔ بابا جی کہنے لگے حل انت من اہل الحرم، کیا تم اہل حرم میں سے ہو؟ تو اسی ہجے بھی نہیں بولے، ہجے بھی نہیں بولے۔ سبحان اللہ، سنبھال کے رکھ لو، شام کام آئے گی۔ کیا تم اہل حرم میں سے ہو؟ نعم۔ آپ کا تجسس بڑھ گیا۔ میں نے کبھی بابا جی سے ملاقات نہیں کی، بابا سے ملا نہیں، پھر بھی مینوں جانتے۔ بابا جی کہتے کیا تم قریشی ہو؟ نعم۔ جی ہاں بابا جی۔ کیا تم قبیلہ بنو تمیم نہیں، کیا تم قبیلہ بنو تمیم بن مرہ سے ہو؟ جی بابا جی۔ اچھا بابا جی کہتے ہیں ایسا کرو، اپنا کرتا ذرا پیٹ سے اٹھاؤ، اپنا کرتا پیٹ سے ذرا اٹھاؤ۔ جناب ابو بکر صدیق آپ کہنے لگے بابا جی میں ہجے نہیں چکنا، میرا تجسس بڑھ گیا ہے، حیرانگی کے عالم میں۔ بابا جی آپ نے مجھے دیکھا نہیں ہے، آپ مجھے بھی جانتے ہیں، میرے شہر کو بھی جانتے ہیں، میرے قبیلہ کو بھی جانتے ہیں، بابا جی آپ کون ہیں اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ بابا جی وہ کہنے لگے، توجہ اب آپ کے میں چاہتا ہوں، بابا جی کہنے لگے تورات کا عالم ہے، تورات کا حافظ ہے، نیک ہے، ولی ہے۔ بابا جی کہنے لگے میں نے سنا ہے آخری وقت میں ایک نبی آئے گا، اس پر جو سب سے پہلے دو بندے ایمان لے کے آئیں گے، ایک چھوٹی عمر کا ہوگا، ایک بڑی عمر کا ہوگا۔ ایک چھوٹی عمر کا ہوگا۔ اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ چھوٹی عمر کا میں ان کو کاکا نہیں کہہ سکتا، بچہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اہل بیت میں بچہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی عمر کا ہوگا، ایک بڑی عمر کا ہوگا، ادھیڑ عمر کا ہوگا۔ میں ادھیڑ عمر والی نشانیاں تجھ میں دیکھ رہا ہوں۔ اے بندے، اللہ کے بندے، اپنا کرتا پیٹ سے اٹھا، تیری ناف کے ساتھ ایک کالا تل ہے، اگر وہ تل ہوا میں سمجھ جاؤں گا تو وہ آخری وہی خدا کا رفیق ہے، تو وہی خدا کے رسول کا رفیق ہے۔ جناب ابو بکر صدیق بڑے تجسس میں، بڑی حیرانگی کے اندر، وہ جب کرتانا پیٹ سے، اب میں آپ کے سبحان اللہ کی داد دیکھوں گا کہ آپ کی پرواز کہاں تک بلند ہوتی ہے۔ جناب ابو بکر صدیق نے جب یہ کرتا اوپر اٹھایا، وہی ناف کے ساتھ کالا تل نظر آیا۔ وہی کالا تل نظر آیا۔ بابا جی کہتے اے اللہ دی قسم چکیا نا وا، اللہ دی قسم چکیا نا، تو وہی ہے، تو وہی ہے، تو وہی ہے۔ قبلہ استاد جی جب وہ بابا جی فرمانے لگے اچھا آپ ایسا کریں، کپڑا بیچ لیں، جاتے وقت نا مجھ سے مل کر جانا۔ آپ نے کپڑا بیچا، جاتے وقت کیونکہ تجسس ود گیا، تجسس ود گیا، جاتے وقت نا پھر دستک دی، آئے، سلام کیا، اور جی بابا جی میں چلا ہوا۔
بابا جی کہنے لگے، بابا بزرگ کہنے لگا اچھا اب تو جانے لگا ہے، میں نے، میرے والے ذرا وکھیا جی، میں نے اس آخری نبی کی نبوت پر 12 شعروں کی نعت لکھی ہے۔ حضور میں نے، کیونکہ ایتھے بار بار سبحان اللہ کہلوانا تا نہیں بنتا، تسی پہلے سکھے ہوئے جے۔ ماشاءاللہ رواج ہوندہ نا، اللہ پاک آپ دے ذوق نو سلامت رکھے، بعض اوقات ہوندہ جدھر ٹیل لانا پہندا، لیکن اللہ پاک یہ سنیوں کو ویسے یہ ورثہ میں یہ داد ملی ہے، کیونکہ میں تو کہنا ہوا ہوئے جناب یار غار دا ذکر ایتھوں سبحان اللہ نہ نکلے۔ اچھا اب میں نے نا 12 شعروں پر نا نبوت پر میں نے ایک نعت لکھی ہے، شاید کہ میں نہ ہوں لیکن نا جب جانا نبی کے سب سے پہلے قدموں کو بوسہ دینا۔ لوگ تو اب بات کرتے ہیں یہ چومنا کہاں لکھا ہے، چومنا کیا کہاں لکھا ہے؟ میں کہنا وا پہلے او ترا دے بابے کو پوچھ کے آؤ، سب سے پہلے نبی کے قدموں کو بوسہ دینا، اور بوسہ دے کر نا یہ میری نعت اس نبی کے سامنے سنا دینا۔ قبلہ استاد جی جب گئے نا مکہ پاک میں داخل ہوئے، داخل ہوتے سب تو پہلے 5 چولا ملیاں، سب تو پہلے 5 چولا ملیاں۔ چول میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اے دل جس دل دے وچ محمد دی محبت نہیں، اس تسی سمجھ گئے کون ہے۔ اس دل کے اندر، اس خانہ کے اندر بابا یہ اس کو خالی نہ رکھا کرو، اگر خالی رکھا ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینہ، وہ شیطان آگے ویندا پہ کدوں خالی ہوئے گا تو میں اندر آواں گا۔ اس لیے بابا یہ خالی نہیں، یہ جب تک اس میں محمد کی محبت ہوتی ہے شیطان نہیں آ سکتا۔ جناب مکہ میں داخل ہوئے، 5 بندے ملے، ایک دا نام ابو لہب ہے، ایک دا نام ابو جہل ہے، ایک دا نام عتبہ ہے، ایک دا نام شیبہ ہے، ایک دا نام امیہ ہے۔ 5 بندے ملے اور آ کر کہنے لگے اچھا میں نے سنا ہے، اچھا آپ آگے ہیں، اچھی بات ہے ہمارے پاس بیٹھو۔ بڑا ایک عجیب بات ہو گئی ہے، کدی یتیم بھی نبی بنیا؟ وہ چول بندی کہتی 5 چولاں کہہ دیا کبھی یتیم بھی نبی بنا ہے؟ جناب بھی ابو بکر اور کھڑک گئی، تجسس اور بڑھ گیا۔ ہاں بابا ٹھیک کہندا سی، بابا ٹھیک کہندا سی۔ اچھا ہویا کہ یہ یار تیرے یار نے، تیرے دوست نے، تیرے بیلی نے، وہ عبداللہ کے بیٹے نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ جب یہی سنا تو جناب عبداللہ، جناب جس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، وہ نا اچھا ٹھہرو میں ادھر آتا ہوں، فوراً سب سے پہلے اپنے گھر نہیں گئے، سیدھا نبی کے قدموں میں گئے۔ بولو سبحان اللہ یار۔ دروازہ کٹکھٹایا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے کے آئے۔ اللہ اکبر، باہر تشریف لے کے آئے، دوست سے ملا، اللہ اکبر، دوست سے ملا۔ جناب ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے اچھا میں نے سنا ہے آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے سچ سنا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اچھا 2 روایات آتی ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے بغیر دلیل کے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے آپ نے نبی کے قدموں میں گر گئے اور کلمہ پڑھا۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے عرض کی اچھا مجھے کوئی دلیل مجھے دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا مجھ سے دلیل پوچھتے ہو؟ جنابی ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں سائیاں اپنے ایسے نہیں ہو، نہ چولاں سے پوچھتا پیا۔ میرے پاک نبی فرمانے لگے اچھا مجھ سے دلیل پوچھنا چاہتے ہو، مجھے یہ تو بتاؤ وہ یمن دا بابے دا کی حال سی؟ اللہ کاش کہ آپ اس پر بول پڑتے۔ میں دوبارہ رب کعبہ کی قسم، آج 31 دسمبر ہے، پورے سال میں یہ جملہ سب سے بڑا قیمتی ہے، بھاری ہے، وزنی ہے۔
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے یہ تو بتاؤ وہ یمن کے بابے کا کیا حال ہے، یمن کے بابے کا کیا حال ہے؟ جناب ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ میرے کریم آقا پاک فرماتے ہیں اچھا جب تم یہ گلا نہ کر، تیری جیب دے وچ جیڑی میری نات او ذرا کٹ کے سنا، تیری جیب کے اندر جو نعت ہے وہ تو ذرا سنا۔ ابو بکر صدیق سمجھ گئے جو مکہ میں بیٹھ کر یمن کی خبریں دے سکتا ہے، جو مکہ میں بیٹھ کر یمن کی خبریں دے سکتا ہے، وہ مکہ میں بیٹھ کر عرش کی خبریں بھی دے سکتا ہے۔ اب بولو یار بولو حق۔ ہاں ہاں علی 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 علی، اس کو کہتے ہیں ابو بکر۔ ابو بکر کا معنی اولیت، اولا، پہلا۔ تو پتہ چلیا سب تو پہلا ایمان لے کون آیا؟ جناب ابو بکر صدیق۔ یہ آپ استاذوں سے، آپ کی بلا استاذی سے اکثر سنتے رہتے ہیں، میں نے انہی سے سن کر میں نے آپ کو پیش کیا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے جناب محترم و مکرم ذوی الاحتشام، نزہۃ المجالس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ جناب حضرت بلال حبشی نے اذان پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان ہوئی، مسجد نبوی کے اندر کتار در کتار صحابہ آنے لگے، ٹائم ہو گیا، مصلی امامت پر کریم آقا کی جلوہ گری ہوئی۔ او کچھ بندیاں دا نا ذہن ہی ہوندا ہے ابو بکر صدیق دی سنت ادا کردے نے جڑے سجے پاسے کھلوندے نے، دائیں جانب کھڑے ہونا ابو بکر صدیق کی سنت ہے۔ اچھا دائیں جانب اکثر جناب ابو بکر صدیق نا ذرا میرے والے ویکھیا جی، عشق دی گل جے، عاشق بیٹھے ہو اس طرح نماز پڑھتے، بولو سبحان اللہ، میری ستی قوم ہے، رخ یار کی تلاوت کرتے رہتے۔ حقیقت ہے یہ مسلم کے زمانہ حسین ہے، اے شیر یاد آ گیا اور میں وکھاں گا آپ دی اے دل تو اے تو سبحان اللہ ہو کنی کی نکل دی ہے، رخ یار کا دیدار کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ مسلم کے زمانہ حسین ہے، اللہ کا پیارا یوسف بھی ماننا حسین ہے۔ اوے مننے آئے اساں مننے آئے او نا مصر دی عورتاں نے ہاتھ کٹ لے، مننے آئے مان لیا ہے، پر اگے گل ہور بھی ہے، گل ایتھے ختم نہیں ہوئی۔ حقیقت ہے یہ مسلم زمانہ حسین ہے، اللہ کا پیارا یوسف بھی مانا حسین ہے، لیکن قسم خدا کی اتنا نہیں کوئی جتنا میرے حسین کا نانا حسین ہے۔ آپ کھڑے ہوئے، حضور نزہۃ المجالس میں لکھا ہوا ہے، آپ کو وسوسہ ہوا یار میں وضو کیتا کہ نہیں کیتا؟ اچھا آپ نے یہ سوچا، پھر آپ نے سوچا پھر آپ یا چلو میں واپس جانا ہوں، وضو کر کے ایک دو رکعت اگر رہ گئی تو میں جماعت میں شریک ہو جاؤں گا۔ جب آپ مسجد سے باہر آئے سامنے دیکھا ایک دو تین، تین بندے کھڑے ہوئے، آپ حیران ہوئے یار انہوں نے نماز نہیں پڑھنی، نماز نہیں پڑھ رہے، تین بندے کھڑے ہوئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا ہے، ایک کے ہاتھ میں زمرد سبز رنگ کا تھال ہے، ایک کے ہاتھ میں رومال ہے۔ جب قریب گئے نا تو پہلے بندے نے کہا وضو کرنا ہے، جی وضو کرنا ہے۔ پھر آپ نے نا ان کے چہروں کو دیکھا، اگر یہ باہر سے آئے ہیں ان کے کپڑوں پر گرد نظر نہیں آ رہی، اگر یہ یہاں کے ہیں تو میں نہیں جانتا،
لیکن خیال تھا جماعت جا رہی ہے، آپ نے جی میں نے وضو کرنا ہے. اچھا پہلے بندے نے نا وہ لوٹا تھال آگے کیا اور وضو کروانے لگا. وضو کر لیا، جس کے ہاتھ میں رومال تھا، حضور اے منہ تو صاف کر لو، بولو منہ تو صاف کر لیں. اچھا جب وضو جب آپ نے صاف کرنے لگے نا، 1 2 3 وہ رومال تکونی تھا. جب دیکھا ایک کونے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا، دوسرے کونے میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. اب پتہ نہیں کب بولیں گے آپ، تیسرے کونے میں ابو بکر صدیق لکھا ہوا تھا. آپ نے وضو صاف کیا، اچھا پھر آپ جلدی سے مڑے اور تیزی سے جانے لگے. پہلا بندہ کہتا حضور آہستہ جائیں کیونکہ ابھی حضور رکوع میں ہے. یاد رکھیا جے جماعت او نہیں کراؤنڈے نہ نماز پڑھ دے بین ایتھے کلو دین 10 دے بین حضور ابھی رکوع میں، آپ آرام سے جائیں. جناب قبلہ گئے، ابو بکر صدیق پاک گئے، سرکار گئے، آپ نے نماز پڑھی. نماز پڑھ دیا نال میرے کریم آقا نے فرمایا آئینا ابو بکر. ابو بکر کہاں ہے؟ جی حضور آپ آ گئے. گل سنیں جی، میرے کریم آقا پاک فرماتے ہیں اے ابو بکر جو نماز میں ہوا ہے تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ اچھا آپ نے عرض کی یا رسول اللہ فدا کا بیوہ امی تواڈے قدماں تو میرے ماں باپ ہی قربان ہو جان. یا رسول اللہ اے انہاں دی جڑا ابا ہے والد محترم ہے، وہ جب فتح مکہ پر اسلام لائے تھے، نام ان کا عثمان ہے، والد کا نام عثمان ہے. آج نام سے جلتے ہیں سڑتے ہیں، ہائے ہائے یہ کبھی پھر وقت ملا اس نام پر آپ نہ بولوں گا. اچھا جب آپ نے عرض کی یا رسول اللہ تسی آپ ہی دس دیو. آپ نے فرمایا نہیں آج نہیں، ایک وقت. اب سنیے گا یہاں پر آپ نے بولنا ہے، ٹائم بس ہو چکا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، ایک وقت ایسا تھا جب میں بولتا تھا لوگ سمجھتے تھے جھوٹ ہے، تو اس کی تصدیق کرتا تھا. آج تو بولے گا میں اس کی تصدیق کروں گا. جناب ابو بکر صدیق ہاتھ باندھتے ہیں، چھر کو جھکاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں سوچا میں وسوسہ آیا کہ مجھے میں وضو کر لوں. آپ نے فرمایا صدقتا، ہاں ہاں تو سچ کیا ہے. آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نا پھر مسجد نبوی سے جب میں باہر نکلا میں نے 3 بندے دیکھے. آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا ہے. پھر جناب ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا ہے، ایک کے ہاتھ میں وہ سمرد سبز رنگ کا تھال ہے، ایک کے ہاتھ میں رومال ہے. انہوں نے مجھے وضو کروایا ہے اور میں آ گیا ہوں. آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا ہے. اے صدیق تجھے پتا ہے وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ نہیں بولو سبحان اللہ، تھوڑا ذرا ہاتھ چک کے ذرا بولو ذرا سبحان اللہ. کیونکہ اے سبحان اللہ میں تاں کہلوا رہا ہوں تاکہ اگلی گل بڑی غور نہ سنن والی ہے. میرے پاک نبی فرمانے لگے اے ابو بکر تجھے پتا ہے وہ کون ہے؟ یا رسول اللہ میں نبی تو نہیں، نبی تو غیب کی خبریں جاننے والے ہیں. یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے. میرے کریم آقا پاک فرماتے ہیں او سنو اس جامع مسجد محمدی میں بیٹھنے والے محمد کے غلاموں، میرے پاک نبی فرمانے لگے کہ جو پہلا بندہ تھا نا، جو پہلا شخص تھا نا جس کے ہاتھ میں لوٹا تھا وہ جبریل تھا. کاٹے دوبارہ جس کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا وہ جبریل تھا، جس کے ہاتھ میں تھال تھا وہ میکائیل تھا، جس کے ہاتھ میں رومال تھا وہ جنت کا دروغہ تھا جس کا نام اللہ اکبر. قبلہ استاد جی یہ نعرہ آپ نے لگایا ہے لیکن اس تو بعد جڑ جملہ آنے والا ہے وہ نعرہ دوسرا لاونا ہے. جملہ سنو گا، جس کو جبریل وضو کروائے ہائے 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 اور فرشتوں کا سردار نوری ہے، نور والا ہے، فرشتوں کا سردار ہے، جس کو جبریل وضو کروائے اسے
عشق کی زبان میں ابو بکر کہتے ہیں، اسے عشق کی زبان میں ابو بکر کہتے ہیں میرے پاک نبی۔ اچھا جناب ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو لگے، یا رسول اللہ میں مجھے جبریل نے وضو کروایا، مجھے جبریل نے وضو کروایا۔ میرے پاک نبی فرمانے لگے اے جبریل، اے ابو بکر ایتھے گل نہیں مکی، مینوں اے دس جبریل تیرے کول، میکائیل تیرے کول اور جنت دا دروازہ رضوان تیرے کول، میرے کول پوچھتے صحیح اسرافیل کتھے گا سی؟ توجہ ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب ابو بکر صدیق ہاتھ باندھتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے جبریل میرے پاس ہے، میکائیل میرے پاس ہے، میرے پاس ہے، اور جناب جنت کا دروگا میرے پاس تھا۔ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا یہ جملہ آپ کو اگلی جمادی الثانی تک آپ کے ذہنوں کے اندر گونجتا رہے گا، یہ دل آپ کا ابو بکر سارا سال کرتا رہے گا۔ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ جبریل تیرے پاس تھا، میکائیل تیرے پاس تھا، جنت کا دروگا رضوان تیرے پاس تھا، اور اسرافیل جب میں رکوع کر رہا تھا اسرافیل نے میرے ٹخنوں کو پکڑ کے، میرے گھٹنوں کو پکڑ کے کھڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا حضور رکوع کو لمبا کرو، ابو بکر آ رہا ہے۔ ابھی ابھی یہ نعرہ سنبھالیے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد کام آئے گا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ اسرافیل میرے گھٹنے پکڑ کے کھڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا یا رسول اللہ رکوع کو لمبا کیجئے، ابو بکر آ رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک جملہ میں آپ کے ذہنوں کے اندر ڈالنا چاہتا ہوں۔ پتا چلا جس کی وجہ سے رکوع کو میرے کریم آقا سونا لجپال مدینے کا تاجدار رکوع کو لمبا کرے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس کی وجہ سے آقا رکوع کو لمبا کرے اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے سونا سجدہ لمبا کرے اسے حسین بن علی کہتے ہیں۔ اچھا جی، اللہ ہے، ٹائم ہو گیا۔ اچھا بات یہ ہے کیونکہ میں تاں ٹائم کیا اگوں بھی میں آنا نا۔ دیکھیے احباب عالم، پھر انشاءاللہ یہ تو اے فقیر دی نوکری قبول کر رہے جی۔ آخری بات یہ ہے، حالانکہ میں ابھی کافی سوچ کر آیا تھا، آپ یہ دیکھیے عبداللہ ابن عمر، آپ گھوڑے پر ہیں، غلام نے واگ پھڑی ہوئی ہے، بڑے جاہ جلال کے اندر آپ جا رہے ہیں، سامنے دیکھا ایک ماڑا جا دبلا پتلا بابا بزرگ ایم اے کر کے انہیں رستہ روک لیا۔ عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو گئے، مینس کے کوڑا روک لیا، اور بابا کہتا اچھا تیری شکل سے دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ تو عمر کا بیٹا ہے۔ جناب عبداللہ ابن عمر، جی بابا جی میں عمر کا بیٹا ہوں، بتائیے کیا کام ہے؟ گل سنیا جی، اے ایک فقیر دے کولوں جامعہ فریدیہ دے ٹکڑے کھان والا اے فقیر کو گل لے کے جاؤ۔ ساڈے قبلہ حضور بابا جی فاتح سید پیر ابو نصر منظور احمد شاہ صاحب جنہوں نے ساری زندگی سانو ایہو درس دا پتر ممبر تے بہ کے کدی کسی دی خلاف گل نہیں کرنی، نہ انہوں نے کدی زندگی چ گل کیتی، سانو بھی ایہو درس دیتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بات دل کی تختی پر نوٹ کرنے والی ہے، اچھا تو عمر دا پتر ہے، تینوں پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ بابا کہتا ہے حضور اب بابا جی آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ بابا کہتا ہے کہ میں تیرے ابے دا یار میں تیرے ابے دا یار
जनाबी अब्दुल्ला इब्न उमर घोड़े से नीचे उतरे और जेब में जितने पैसे थे सारे निकाल कर बाबा जी को दिए और बोसा लिया और बाबा जी से फरमाया बाबा जी घोड़ा भी ले जाओ। बाबा जी जब घोड़े पर बैठे चले गए, गुलाम कहता है कि मुझे आपकी समझ नहीं आई, ये फकीर था, थोड़े बहुते पैसे देते चला जाता। अब्दुल्ला इब्ने उमर आप कहने लगे तुझे पता नहीं उसने क्या कहा था कि मैं तेरे अब्बे दा यार वां, तुझे पता नहीं उसने कहा था मैं तेरे अब्बे दा यार वां, मैं तेरे अब्बे दा यार वां, क्योंकि मैंने हजूर पाक से एक हदीस सुनी हुई है। पाक नबी ने फरमाया था जो बंदा अपने वालिद के यार का एहतराम नहीं करता, कल कयामत के दिन उसके नूर को बुझा दिया जाएगा। ये मेरे अब्बे का यार था। अब मैं आपको यहाँ पर एक जुमला देकर अपनी बात को मुकम्मल करने लगा हूँ। जो अब्बे का यार हो, अब्बे का यार हो, उसकी इतनी कीमत है। जो अब्बे का यार हो उसका इतना मुकाम है। जो अब्बे का यार हो उसकी इतनी फजीलत है। अगर वो नाराज हो गया कल कयामत के दिन ईमान बुझा दिया जाएगा। अरे ये अब्बे का यार है, ये अब्बे का यार है जिसका इतना मुकाम है। अगर ये मुकाम एक अब्बे के यार का है तो मोहम्मद के यारों का क्या मुकाम होगा। मोहम्मद यारां दा एहतराम करो, मुस्तफा दे यारां दा एहतराम करो। यार जिंदा सुबत बकी व अलैना